جب یہ ساحل پہ تو یہ گھٹ کے 60 to 80 کلومیٹر ان آور کی ونڈز ہوں گی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اور ویوز کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 فٹ کے قریب ویوز آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ جہاں پہ خطرہ ہے ٹھٹا، سجاول، بدین، ان 3 علاقوں میں آج صبح ہی ہم نے کمشنر کو بھی ادھر بھیج دیا ہے، ہم نے پاکستانی افواج سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ایویکویشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کو دیکھیں۔ ہم نے وہ ایویکویشن پروسیس لوگوں کو بھی کر لیا ہے آئیڈینٹیفائی کہ کن کو ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 8 سے 9 ہزار فیملیز ہیں جن کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا، ان کے لیے پکی جگہ۔ پہلے کسی کا خیال تھا کہ ٹینٹ سٹی لگا دیں گے، لیکن ایسے طوفان میں ٹینٹ سٹی نہیں کام آتی، تو پکی جگہیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے ہے رب کے وس کہ کتنی زیادہ کیٹیگری کا طوفان آتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو بل بورڈز ہیں، جو ایسے لوز سٹرکچرز ہیں، ان کو سیکیور کریں، اور ہم جب یہ طوفان ہٹ کرے گا ساحل کو تو ہم لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس دن بیجا گھر سے نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی درخت وغیرہ گریں یا کوئی بل بورڈز وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا نقصان ہو۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت سندھ پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے، پوری طریقے سے تیار ہے۔ میں آرم فورسز کا بھی شکر گزار ہوں، ہم ان سے بھی ان ٹچ، چاہے وہ کور کمانڈر کراچی ہیں یا جی او سی حیدرآباد ہے، اور ڈی جی رینجر سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ پوری ساتھ مل کے اس جو قدرتی آفت ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے اس کا مقابلہ کریں اور کم سے کم نقصان ہو، اور خاص طور پہ کوشش تو یہ ہوگی کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو۔ تو میں آپ چاہ رہا تھا کہ یہ بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو اس سے آگاہی دے دوں کہ یہ جو پوزیشن ہے، میں ابھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل میں ٹھٹا سجاول بدین کی طرف جاؤں بھی اور پرسنلی بھی گراؤنڈ پہ جا کے جائزہ لوں کہ ہماری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ یہ میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا۔ ہم مل رہے ہیں بجٹ کے سلسلے میں 2023-24 کا بجٹ کل میں نے سندھ اسمبلی میں پیش کیا، اور ادھر بھی میں نے کہا، میں آج ریپیٹ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے بخشی بات کی۔ جی میں اس صوبے میں 1937 سے بجٹ آ رہے ہیں، یہ 59th بجٹ تھا، اور 59 میں سے 14 بجٹس میں میرا کردار یا تو میں نے خود پریزنٹ کیا ہے، یا میں 2 سال ایڈوائزر فائنانس تھا تو میں نے وہ بجٹ پریپیئر کیا تھا۔ تو آلموسٹ 25% جب جتنے بجٹس آئے، خیر اس بیچ میں مارشل لا کے بڑے ادوار آئے ہیں، اس میں تو بجٹس نہیں پیش ہوئے، وہ 25% ہم نے میں نے کیا۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ اگر اس میں آپ میرے والد صاحب کو شامل کریں گے تو 3 بجٹ انہوں نے بھی پیش کیے تھے، تو پھر ہم 25% میں اور میرے والد صاحب روم مل کے کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے۔ میں بہت زیادہ جتنا شکر ادا کروں اپنے رب سے اس چیز کا وہ کم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی خدمت کرتے رہیں گے، اگلے سالوں میں بھی جس بھی حیثیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کل میں نے اسمبلی میں بھی بتایا تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ ایک ہی سبق ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو سبق ہم سب کو سکھائے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے۔ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے کیچ کیا ہوگا، میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ لوگ کہتے ہوں گے نا، یہ 3 ٹرم ہو گئے ہمارے، تیسرا ٹرم ختم انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں ہو جائے گا،
کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگ ووٹ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے. لوگوں نے موقع دیا اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. یہ 3 ٹرمز پورے ہوئے ہیں. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس محنت کے بعد ہم کراچی پورے سندھ کے سارے اضلاع ان میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو 3rd ٹیئر ہے وہ بنے گی. اور انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر, سارے میٹروپولیٹن, سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایک اور چیز میں نے کل کہی تھی, میں بجٹ کے نمبروں سے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. سندھ نے, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چاہے جو کوئی لکھتا رہے کہتا رہے, میں نے باقی صوبے بھی دیکھے ہیں, میں نے KPK بھی دیکھا ہے, میں نے پنجاب بھی دیکھا ہے, میں نے بلوچستان بھی دیکھا, آپ لوگ سب بھی جاتے رہے ہوں گے. سندھ میں جو ترقی ہوئی اس کی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر سٹیبلٹی ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا ادھر بجٹ سپیچ میں بتایا تھا کہ پچھلے 5 سال ایک ہی فائنانس منسٹر رہا ہے سندھ میں, اس نے 5 سال بجٹ دیے. وفاق میں 6 فائنانس منسٹر چینج ہوئے پچھلے 5 سالوں میں. باقی صوبوں کی 2 صوبوں کی تو حکومت ہی انہوں نے خود ختم کر دی. اسٹیبلٹی نہیں. سندھ میں اسٹیبلٹی رہی ہے اور یہ اسٹیبلٹی لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اسٹیبلٹی کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے استحکام. تو انشاءاللہ تعالی یہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی پورے پاکستان میں. باقی سب لوگ چاہے جو بھی سمجھے, استحکام کی علامت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور نام سوچنے سے پہلے یہ سوچ لینا تھا کہ یار جس پارٹی کا یہ کام ہے اس سے نام کیوں لے رہے ہیں, اس کا نام کیوں لے رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, ابھی پھر بتاتا ہوں. میں بجٹ پہ آ جاتا ہوں. اس سال کا بجٹ ریکارڈ بجٹ ہے. ٹوٹل بجٹ کا آؤٹ لے 2247 بلین یعنی 2.25 ٹریلین کہہ لیں, راؤنڈ آف کریں. یہ خربوں میں مجھے یار میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں نہیں کہوں گا. 2.25 ٹریلین کا آؤٹ لے ٹوٹل ہے. اس میں جو ہے 1.411 ٹریلین کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, 136 بلین کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, اور 700 بلین کا ریکارڈ 700.1 بلین کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اچھا, اکثر لوگ اور آپ سب بھی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر پہ بہت ہوتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھا دیے, لیکن اس کی جو ریونیو کے اندر کل میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بتایا تھا, اس میں میجر کمپوننٹس کس کے ہوتے ہیں. سب سے بڑا کمپوننٹ ایجوکیشن کا ہے. یہ ریونیو کمپوننٹ جو ہے تقریباً 247 ارب ہے. وہ ایک پیج میرے پاس پتہ نہیں آگے پیچھے ہوگے جو اس میں ڈیٹیل تھی. وہ دوسرا ہمارا کمپوننٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کا ہیلتھ کا ہے, تیسرا لا اینڈ آرڈر پہ, اور چوتھا لوکل گورنمنٹ کے بڑے 4 ہیڈز ہیں. ان چاروں کو آپ ملائیں تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے. اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے. ہیلتھ میں ہمارا کام ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا, آج بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے ہیلتھ کے اندر, کہ کیا کیا ہم نے کیا ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا کرنٹ جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. کرنٹ کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے, اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز ہوتی ہے, ایک تو ہم نے لونز لیے ہیں اس میں, لیکن ہم لونز ری پے کر رہے ہیں. ہم اپنے جو اینولپ ہمیں دیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کے, اس سے ہم ویل ود اینولپ ہیں لون لینے کے. اس میں ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز کے لیے لونز لیتے ہیں. تو اب وہ لونز کو ری پے کرنے کے لیے ڈالر کی جو قیمت بڑھ گئی ہے اور روپی ویکن ہوا ہے, تو وہ تھوڑا اماؤنٹ بڑھ گیا اس میں. تو یہ وجہ ہے ہماری کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے بڑھنے کی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا, جو 700 ارب روپے کا ہے. جو ہمارے آؤٹ گوئنگ ایئر ہے
اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ میں مطلب یہ سال جب شروع ہوا تو ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک تھے. اور جون کا مہینہ ختم ہوا تھا, ہم نے بجٹ ختم کیا تھا, ہم نے اپنا ہائیسٹ ایور اے ڈی پی بنایا تھا اس وقت کہ اس سال اس کو سرپاس کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جیسے ہی سال ختم ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب جولائی اور اگست کے مہینے میں جو برساتیں ہوئی ہیں پورے سندھ میں, وہ ہمیں فیس کرنا پڑا. اور یہ سیلاب ایسا تھا, آپ سب لوگ کافی لوگ اس میں گئے ہوں گے, رورل ایریاز میں دیکھا ہوگا. پہلے کراچی میں جون میں اینڈ میں کراچی میں برساتیں ہوئی. ہم نے کراچی کے مرتضی وہاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. امیڈیٹلی ہم نے فنڈز ریلیز کیے تاکہ ان کی سڑکیں وغیرہ ان کے ریپیئر ہو. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلے سال بارشیں تقریباً کراچی میں جو 2020 میں ہوئی تھی, لیکن 2022 میں بہت فرق تھا. ہم نے کافی بہتر طریقے سے اس پانی کو ایویکویٹ کیا. اور جو 2007 میں برساتیں اس سے آدھی ہوئی تھی, اس سے بہت بہتر کیا. 2007 کی تصاویر آپ دیکھ لیں, آپ سب کی عمر اتنی ہوگی کہ 2007 کا آپ کو بارشیں یاد ہوں گی, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے بعد ہی کام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے شروع کیا تھا, اور ہر برسات میں اور بہتری ہماری بہتر پرفارمنس ہوئی. اور 2022 میں کراچی کے حوالے سے بہت اچھی پرفارمنس تھی. رورل ایریاز میں جتنی بارش اس سال ہوئی تھی, میں نے اب وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا جو میں کافی بار پریس کانفرنس کر کے ہوں, لیکن میں آپ کو آج, اور میں نے کل یہ اسمبلی میں بھی تقریر کرتے ہوئے بتائی تھی, کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب میں پہلا چکر لگا کے اور کراچی آیا تھا اور ہر جگہ میں نے حالت دیکھی تھی, تو میں آپ کو بڑی تکلیف اگر سوچا کہ آئی لاسٹ ہوپ. میں کہا یہ ہم سے پانی نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش ڈالی ہے, شاید ہم اس میں بالکل مکمل طور پہ ناکام ہوں گے. اور یہ اب لوگوں کو کھانے کو کہاں سے دیں گے, ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے, یہ حالت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, دوبارہ ساری ٹیم نے مدد کی, ساری ٹیم ہمارے ساتھ تھی, چاہے وہ میرے کیبنٹ کولیگز ہوں, ہماری پی ڈی ایم اے, ہمارے جو آن لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ, سب نے کام کیا. ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب ادھر آتے تھے, اور وہ انہوں نے بڑا شکر گزار ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے 5 یا 6 چکر سندھ کے لگائے اس دوران, ان لائک دی پریویس پرائم منسٹر جس کو سندھ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہے کہاں. تو وہ کہتے تھے مجھے کہ چیف منسٹر یہ کیسے پانی نکلے گا, اور میں انہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا یہ مارچ اپریل سے پہلے پانی نہیں جائے گا آپ کا, جو ان کو بھی ان کے ایکسپرٹس بتا رہے تھے. اور میں انہیں کہتا تھا کہ ہم گندم کی فصل بوئیں گے اس سال انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس میں کامیاب ہوئے, پانی ایویکویٹ کیا. اس پورے سیلاب میں ایک آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کو 1 سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے, فورن منسٹر بنے, اور ان کی جو فورن, کل میں نے بتایا بھی تھا تھوڑا سا, لیکن ایک واحد ٹائم تھا جب انہوں نے اپنی ساری مصروفیات ختم کی. کا ٹائم تھا کہ وہ خود لاڑکانہ میں بیٹھے اور ادھر سے سارے علاقوں کو دیکھا. تو یہ ان کی لیڈرشپ میں, جیسے میں نے کہا, میری کابی, ہمارے بیوروکریسی, پرابلمز بھی بہت ہوئے, اور پرابلم کیے بھی بہت لوگوں نے. میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی ہر چیز فلانا جج آ کے تقسیم کرے گا, یہ جو بھی ہوا ہم نے بہت زیادہ برداشت کیا اس وقت میں, لیکن ہماری ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% ہم نے کام کیا, لیکن ہم نے, میں مطمئن ہوں اپنی اور اپنی پوری گورنمنٹ کی پرفارمنس سے فلڈز کے دوران. اور فلڈز کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا, وہ ڈیولپمنٹ ہمارا پہلے 4-5 مہینے تو کمپلیٹ رک گئی, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی فلڈ, ایک تو فلڈز کا خرچہ جو ایڈیشنل ہم نے کرنا پڑا, پلس ڈیولپمنٹ ساری بند, پھر جو مہنگائی ایسکلیشنز ہوئی, ان ریٹس پہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود
جب انشاءاللہ تعالی یہ سال ختم کر رہے ہیں ہم 2022-23 تو سندھ کے اندر 2022-23 میں ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوا ہے. ریکارڈ. اس سے سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر ہوا تھا 2017-18 میں. اس سال 2017-18 سے بھی زیادہ 22-23 میں ریکارڈ ایکسپینڈیچر ہوا ہے. سب سے زیادہ اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں. 772 ہیں. کتنی حسن کہاں بیٹھے 772 اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر 270 بلین. اس سے پہلے 226 ارب روپے تھا جو ہم نے پروونشل اے ڈی پی کا کیا تھا ان 2017-18. اس کے بعد کوئی آ گیا اور پہلی بار میں دوبارہ کیا دہراؤں کہ ایسا ہوا کہ ہم نے ہماری جو ریسورس تھی وہ بھی پچھلے سالوں سے کم ہو گئی, ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بھی پچھلے سالوں سے کم ہوئے, لیکن ہم نے فائنلی آ کے ریکوپ کیا ہے اور اس سال 772 اسکیمیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور 270 ارب کا پروونشل اے ڈی پی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فورن پروجیکٹ اسسٹنس بھی بہت لیا ہے. 20 ارب روپے تقریباً ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے بھی خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ان آل ویز ریکارڈ ایئر ہے اور اگلا سال انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ فلڈ کا میں ذکر جب کر رہا ہوں, ایک تو ہم نے فلڈ کا جو ریلیف دینا تھا اور ہم بہت زیادہ باقی سب سے مطلب ٹینٹس تقریباً 1 ملین ٹینٹ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اور مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں تھی, بڑے پرابلمس تھے. ہمیں یہ بھی کہا گیا, کئی مخیر حضرات تھے, کئی فورن ایجنسیز تھیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹینٹ دیں گے. آبویسلی ہم نے کہا مور دین ویلکم, لیکن جب وہ جا رہے تھے کہتے ہیں جس جگہ ہم جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ پہلے ہی آرڈر دے چکی ہے, اس ساری فیکٹری کا پورا آرڈر اٹھا رہی ہے. تو یہ ساری کوششیں ہم نے کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم فلڈ ریلیف کا کام کر رہے تھے, حکومت سندھ نے اندازہ لگا لیا کہ جو اس کا ڈیمیج ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں اب سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم نے امیڈیٹلی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی, یونائٹڈ نیشنز کے پورے امبریلا کے اندر کام شروع کیا اور ایک ریکارڈ ٹائم میں 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم نے $2 ارب کی فائنینسنگ ارینج کی. میں آپ کو بتاؤں اس کا, اب صرف اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہم $1.2 بلین کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے مینلی اس میں اور بھی پروجیکٹس ہیں بٹ مینلی فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے $2 ارب کے فائنینسنگ ارینج کی 3 سے 4 مہینے. تو یہ آسان کام نہیں تھا. میں کہتا نا اللہ تعالیٰ نے کرائے, ہمارے بس کی بات نہیں تھی. یہ مطلب وہ ادارے جو سال لیتے ہیں اپروولز کے لیے, وہ اتنی تیزی سے انہوں نے کام کیا اور اس کی وجہ تھی انہوں نے آ کے دیکھا کہ واقعی ضرورت ہے. اور حکومت سندھ کے سارے محکموں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی ڈاکیومنٹیشن کی. ورلڈ بینک کا جب ایک ہی دن میں $1.7 ارب کے لونز اپروو کیے تھے انہوں نے ایک بورڈ میٹنگ میں, اور وہ مجھے جب اس کی اطلاع ملی تھی, ہم ہر جگہ فالو کر رہے تھے کہ وہ خود پریشان تھے کہ یار یہ اتنا اچھا کام, مطلب ان کے جو ایگزیکٹو سارے ڈائریکٹرز تھے, بورڈ ممبرز تھے, انہوں نے پیپر ورک دیکھ کے کہا کہ اس میں تو کچھ ہمارے پاس سوال ہی پوچھنے کے لیے نہیں رہ گیا. اور $1.7 ارب کو کرنے میں انہیں 17-18 منٹ سے زیادہ نہیں لگے اپروو کرنے میں. یہ سب ہماری تیاری تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم ایک چیز جس کی اور میں بات کرنا چاہوں گا, ہمارا ہاؤسنگ کی جو پروجیکٹ ہے, میں نے اپنی زندگی میں 1973 کا سیلاب بھی دیکھا ہے, 1976 کا بھی دیکھا ہے, 94 میں ایک فلڈ آیا تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے, 2010 کا فلڈ, 2011 کا فلڈ, 2020 کا فلڈ اور یہ 2022 کا فلڈ. کسی بھی فلڈ میں حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے جو گھر
ڈسٹروائے ہوئے ہیں, ڈیمیج ہوئے ہیں, ان کو ہم بنائیں گے. اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں کچھ نہیں جانتا, آپ لوگ ارینج کریں, مدد آپ کو کہا جائے, اور ان کی مدد کی وجہ سے یہ سارا ہوا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اگر بلاول صاحب فورن منسٹر نہیں ہوتے تو شاید پاکستان کو یہ امداد نہیں ملتی, شاید کہ یقیناً نہیں ملتی. جس طریقے سے ان کی یونائٹڈ نیشن سے ساری ملٹی لیٹرل ایجنسی. خیر, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ گھر بنانے. ہم نے وہ اسکیم بنائی, وہ تقریباً $1.5 ارب کی اسکیم ہے, $1.5 بلین. اس $1.5 بلین میں ورلڈ بینک نے ہمیں $500 ملین کی فائنینسنگ دی ہے. $250 ملین ہم نے کمٹ کیا, یعنی صوبہ سندھ نے, اور اس کی پہلی قسط اگر آپ بجٹ کی ڈاکیومنٹس دیکھیں گے $25 ارب اس بجٹ کے اندر اس اسکیم کے لیے رکھے گئے. وہ اسکیم اپرووڈ ہے, ان آپریشن ہے. تو ٹائم لگا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 20 لاکھ گھر بنانا اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بنانا, کوئی کسی کو ٹھیکہ نہیں دینا کہ یہ لوگ 20 لاکھ گھر. ہم کہہ رہے لوگ خود بنائیں گے. ان کو چیک کرنے کے لیے ہم نے جو ریناؤنڈ این جی اوز ہیں ان کی مدد لی ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے. پہلی سروے حکومت نے کی, اور اب وہ ویریفائی کر کے اور پھر ہم ان کو کام شروع ہو گیا. تو یہ اتنی بڑی اسکیم کنسیو کر کے بنانا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو گھر آپ جس کو بنا کے دے رہے ہیں اس گھر کی زمین کا ٹائٹل بھی دیں اسے. ہم نے اس پہ ایکسرسائز شروع کی, اور یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مور دین 70% ہم وہ معاملہ کر چکے ہیں کلیئر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ 70%, تقریباً 80% ہم ٹائٹل لوگوں کے ریڈی ہیں ہمارے, اور ہم دینا شروع ہو جائیں گے. باقی جو رہتا ہے اس کو بھی کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ پرائیویٹ زمین پہ اگر کوئی ہے تو ہمیں کوئی طریقہ کار اس کا دیکھنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو پہلے نہیں ہوئی تھیں. آپ کی جو روڈ سیکٹر ہے, $200 ملین کا لون فیسلٹی دی ہے ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, اور تقریباً اتنا ہی بلکہ $300 ملین میں دی ورلڈ بینک نے. اور انشاءاللہ تعالی وہ ساری اسکیمیں اب رائپ ہیں. یہ اتنا تیزی سے کام کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جو اماؤنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ساری اسکیمیں اس وقت ٹینڈرنگ میں چلی گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 مہینے میں وہ آپ کو گراؤنڈ پہ باقاعدہ یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اریگیشن نیٹ ورک ہمارا تباہ ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے فلڈ میں کیا ہوگا. ہم نے ڈیورنگ دس, اس وقت میں نے کل وہ دیا تھا, سارے بریچز ہم نے فل کیے تاکہ ہم گندم کی بوائی کر سکیں, اور ہم کامیاب ہوئے. گندم کی ریکارڈ فصل ہمارے پاس آئی ہے اس سال. تو انشاءاللہ بڑا ہی ایک ہم نے جو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو, اور ہم نے اتنے بڑے کیٹاسٹروفے کے بعد بھی, جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہے ہم نے, اور سب سے زیادہ اسکیمیں کمپلیٹ کی ہم نے اس کرنٹ ایئر میں. اگلے سال کی بجٹ کا میں نے بتایا $701 ارب کا حجم ہے ڈیولپمنٹ کا. اس میں اگر بریک ڈاؤن آپ کو دوں تو 380.5 ارب ہے پروونشل اے ڈی بی کے. اس سال میں نے آپ کو بتایا تقریباً 270 ارب ہم خرچ کریں گے, تو اس سے 110 ارب سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی 30 ارب یہ ہماری ہے. تو جو پروونشل ریسورسز ہیں وہ 410.5 ارب ہم یوز کریں گے. فورن پروجیکٹ اسسٹنس, یہ میں نے جو سارے لونز کی بات کی, جو فیسلٹیز کی بات کی, اس میں کافی لونز ہیں, کچھ گرانٹس بھی ہیں. اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے 266.7 بلین. اگین کبھی اتنا نہیں ہوا پہلے. یہ 266 ارب روپے, میرا خیال ہے شاید پورے پاکستان میں بھی اتنا, خیر میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, پورے پاکستان کو بھی کتنی فائنینسنگ نہیں ملی ہوگی جو سندھ حکومت نے سندھ صوبے کے لیے ارینج کیے. اور آخری جو اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو سندھ اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتا ہے, صوبائی حکومت کرتی ہے, اس کے اندر تقریباً 22.9 بلین روپیز. پھر یہ اس کی بھی کہانی ہے, آج سے ہفتہ پہلے یہ صرف 6.6 بلین تھا, لیکن ایک ہفتے کی
جدوجہد کے بعد یہ 4 گنا بڑھ گیا. سندھ کا جو حصہ تھا ان دا فیڈرل پی ایچ ڈی یہ پیسے وفاقی حکومت دیتی ہے جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے ان کے لیے. یہ سب ملا کے تقریباً 701 ارب روپے کی پی ایچ ڈی پی. اس میں جو ٹوٹل 5250 اسکیمز ہیں, 3311 آن گوز ہیں, جن پہ جو ہماری پروونشل اے ڈی پی ہے اس میں 291 ارب روپے, آلموسٹ 292 بلین, جو کہ 77% بنتا ہے. تو آن گوئنگ اسکیمز پہ 77% ہے اور نئی اسکیمز پہ 23%. 1939 اسکیمز ہیں, 88.58 بلین کی ایلوکیشن ہے. جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل اے ڈی پی میں, آن گوئنگ کا جو ہمارا جو میجر بڑے ڈپارٹمنٹس کی میں بتا دیتا ہوں. ورکس اینڈ سروسز ہے جس کی ٹوٹل ایلوکیشن فورن پروجیکٹ اسسٹنس اور یہ ہماری جو فنڈنگ ہے اپنی اون ریسورس سے ملا کے تقریباً 140 ارب روپے بنے گی. تو اسے تھوڑا اگین ایک ریکارڈ ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فلڈ سے روڈ تباہ ہوئے ہیں اب ہمیں سارے بنانے ہیں دوبارہ, اور یہ ہمیں اگر فلڈ نہیں, یہ اس میں سے 80% از فلڈ ریہیبلیٹیشن. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل یہ خرچہ کرنا پڑا ہے. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اریگیشن کے لیے ہے, اس کے اندر ہے نا, میں آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس کا بتا دیتا ہوں جو ایلوکیشنز ہیں. ایجوکیشن کے لیے تقریباً 35 ارب روپے ہے ٹوٹل ایلوکیٹڈ, جس میں اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن, اسٹیفٹا, یونیورسٹیز اینڈ بورڈ شامل ہیں. اور آپ کی ہیلتھ کے لیے تقریباً 20 ارب روپے, 19.73 بلین. ہیلتھ کی ہماری میجر ایلوکیشنز جاتی ہیں ایز گرانٹس. آپ کو پتا ہوگا ہماری جو بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایس آئی یو ٹی کو 15 ارب سے زیادہ کی گرانٹ ہے, این آئی سی وی ڈی کی گرانٹ ہے. پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, انڈس ہاسپٹل کو گرانٹ دے رہے ہیں. ہماری اور جو ہاسپٹلز ہیں جو جے پی ایم سی ایچ ہے, اس لیے کہ بہت اچھے ادارے ہم نے قائم کیے ان کو فنڈ کرنے کے لیے. اور یہ سارے ہوتے تو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے, لیکن یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ساری اسکیمز ہیں. اریگیشن کے لیے 25 ارب روپے ہیں, اور لائننگ کے لیے الگ سے 10 ارب روپے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے لیے 62.5 بلین کی ایلوکیشن ہے اگلے سال. اور اس کے علاوہ جو بڑی ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, اگین پانی دیتے ہیں, 22.2 بلین کی ایلوکیشن ان کے لیے ہے. ہاؤسنگ کے لیے جیسے میں نے بتایا 25 ارب ہے. وہ ہم نے اگر آپ دیکھیں گے بجٹ تو وہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی میں رکھی ہے, اس لیے کہ ہم نے ایک الگ ہاؤسنگ کاؤنسل بنائی ہے, اپنا کمپنی بنائی ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں ہم, اور اسی کے اندر یہ ساری ایکسپینڈیچر ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ میں 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس دفعہ ہم نے اسکیمز ٹرانسپورٹ منسٹر ساتھ بیٹھے ہیں جو پیپلز بس سروس, پھر پنک بس سروس, پھر ای وی بسز, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بڑھائیں گے. ہم نے اس کے لیے ایلوکیشن رکھی, اور اگر مزید ایلوکیشن کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم اویلیبل کریں گے. ورکس اینڈ سروسز کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ پروونشل اے ڈی پی میں تقریباً 90 ارب ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس میں پیسے آ رہے ہیں تو ملا کے تقریباً 140 ارب کے قریب, پلس فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیمز 4 ہم ایگزیکیوٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ اسپانسرڈ یعنی فیڈرل گورنمنٹ فائنانس اسکیمز 4 ہم کر رہے ہیں. اس میں ٹوٹل تقریباً 10-12 کتنا ہے ان 4 کا, 4 + 2 + 3 7 12 ارب روپے ہوتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ نمبر ہے کتابوں میں. تو یہ 150 ارب سے زیادہ ورکس اینڈ سروس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. میں نے منسٹر صاحب کو بھی اور پورے ڈپارٹمنٹ کو بھی کیبنٹ میٹنگ کے دوران میں سے پہلے کہا ہے کہ یہ اپنی کمر کس لیں, اور میرا خیال ہے میرے حساب سے تو اور ہمیں اور ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوگی, اتنا زیادہ پیسہ
خرچ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ کے سوال تو لوں گا. میں نے یہ بجٹ دیا اس کے بعد ایک دم ایک پتہ نہیں کیوں شروع ہو جاتا ہے, وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کراچی کو جو ہے کچھ نہیں دیتے اور کراچی کے لیے اسکیمیں نہیں رکھی ہیں. بھائی کراچی ووٹ کیوں دے رہا ہے ہمیں یار, جتنے بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے. تو یہ بالکل ہی جو ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس اگلے سال کے بجٹ میں جو اسکیمز ہیں جن کی پوری ایلوکیشن, فائنینسنگ ایلوکیشن نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تقریباً 81 پلس 182 ارب روپے کی اسکیمز بجٹ میں ہے. 182 ارب. اور یہ اگر چاہیں تو ایک ایک اسکیم گن گن کے آپ کو بتائیں گے. اور اگر بہت ہی معذرت کے ساتھ کتاب کھول کے آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گی. آپ صرف ایک اسکیم دیکھیں, میگا اسکیمز آف کراچی 12 ارب, اور جی ڈنڈورا پٹ گیا. ایون اخباروں میں نے دیکھا کہ جی کراچی کے لیے 12 ارب رکھے. وہ کیا بھائی نام سے, جہاں کراچی نام سے پڑا میگا اسکیم پڑا, صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جو آپ کو میجر ڈپارٹمنٹس بتاتا ہوں, سکولز میں 3.1 ارب, یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں 2.4 بلین, کراچی کے 2.396 بلین, 5.8 بلین ہیلتھ کی اسکیمز ہے کراچی میں. آپ کی ہوم ڈپارٹمنٹ سیف سٹی اسکیمز ایسی آتی ہیں 8.9 بلین وہ ہیں. لوکل گورنمنٹ کی 28.7 بلین کی اسکیمز ہیں. میگا اسکیمز 12.5 ہے جو آپ کو ایک ہی نظر آئی کچھ لوگوں کو اس پوری کہانی میں. یہ 81.3 بلین پروونشل اے ڈی پی. پھر فورن پروجیکٹ اسسٹنس جس کی میں نے اتنی بات کی, اس کی اپرووڈ اسکیم. اچھا, یہ جو پروونشل اے ڈی پی کی اسکیمز ہوتی ہیں نا, وہ تو پیسے فیڈرل گورنمنٹ پہلے ٹیکس وصول کرے گی, پھر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہم اسکیمز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فورن پروجیکٹ اسسٹنس یا فائنینسنگ پروجیکٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیسے اویلیبل ہوتے ہیں, ہمیں صرف کام کرنا ہوتا ہے. 100.7 بلین کی اسکیمز کراچی کے لیے فورن پروجیکٹ اسسٹنس, جس کے پیسے یعنی وہ بینک میں پیسے, باقی جو پیسے میں نے بتائے پوری ساری اے ڈی پی کے, وہ تو جیسے میں نے بتایا نا, پہلے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی, پھر ہمیں دے گی, پھر ہم تنخواہیں دیں گے, پھر جو بچے گا اس میں سے ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ 100.7 بلین 266 ارب کی جو میں نے بات کی, اس میں سے 101 ارب کراچی کی اسکیم سے. کراچی میں باقی سندھ میں وہ فلڈ ریہیبلیٹیشن ہے, یہ نئی اسکیمز ہے, اس لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن کا تو کوئی کام کراچی میں ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کلک کا پروجیکٹ ہے اس میں 1500 ملین کی فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے جو اویلیبل پیسے ہیں. KWSSIP کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ 7.25 بلین کی اسکیم, اس کے اندر اپرووڈ ساری چیزیں ہو کے اس سے ایلوکیشن ہے. اور اس کا بھی پارٹ 2 ہے جو آگمنٹیشن ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں PC1 میں نے ابھی بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا, اور اب بھی یہ آپ کے اس میڈیا کے توجہ سے پھر کہہ رہا ہوں مہربانی کر کے وہ جلدی اپروو کریں تاکہ ہم اپنی وہ 52 ارب روپے کی اسکیم ہے جو آگمنٹیشن کی K4 کے, وہ الگ ہے. اس کے علاوہ کلک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر 27.5 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے, اور یہ اپرووڈ اسکیمز ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے اس دن تو کہا تھا, تو آپ لوگ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمرے میں بیٹھا ہے وہ شخص جو ایگزیکیوٹ کرے گا یہ اسکیمیں ساری. ٹھیک ہے نا, پہلے تو چلو وہ ایڈوانس میں کہہ دیا تو میں نے, لیکن ابھی تو آپ کو میں پکا بتا رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہوں گا دو ہے بیٹھا کہ یہ دو آپ بھی ہو سکتے, آپ نہیں ہو سکتے, ادھر بیٹھا ہے 27.5 ارب کی یہ اسکیمز وہ ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہماری لوکل کاؤنسلز ایگزیکیوٹ کریں گی. 14.5 ارب کی سویپ کی اسکیمز ہیں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی, یہ ہماری جو الگ بجٹ دیتے ہیں تقریباً 18 ارب روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ہم 18 دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈیولپمنٹ کی ہیں جس میں یہ ویسٹ کیا کہتے ہیں ان کو, سائٹس جو کیا کہتے ہیں ان کو, کام کیا لینڈ فل سائٹ, تھینک یو, یہ بنیں گی. کچھ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنیں گے. ٹھیک ہے جی. BRT ریڈ لائن کام چل رہا ہے,
آپ نے دیکھا ہوگا 26.5 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے اگلے سال اس پہ, اور آپ کی جو یلو لائن ہے جو اس پر فائنل ہو چکی ہے اس کی ایلوکیشن 23 ارب روپے کی ہے. تو میرے بھائیوں اور ایک بہن بیٹی ہے, سب کو بتا رہا ہوں کہ بھائی کتاب کھول کے دیکھ لو کہ کیا جو ہے. اب اس کے علاوہ یہ میں نے بتا 180 ارب یہ ابھی اور میں آ رہا ہوں, ابھی تو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیوں کراچی ووٹ دے رہا ہے, پتہ چل جائے گا جو پریشانی ہو گئی نا آج کل. میں اچھا ایک میں آج کل ٹی وی دیکھتا ہوں تو بیماری شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی اتنا رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے, وہ یہ ہو گیا وہ. بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور پھر کہتے ہو نہیں الیکشن نہیں کراؤ, یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کو اب جا کے سکون سے بیٹھ جانا چاہیے, سو جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کراچی میں, اور اسی وجہ سے کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا. تو یہ تو ہو گئی دو ایریاز نا. جو میں نے نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آپ کو بتاؤں, کراچی میں ہم جو دے رہے ہیں گرانٹ NICH کو, اس میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہے. JPMC 1 ارب روپے سے اوپر 1.073 بلین کی نئی سائبر نائف JPMC میں آ رہی, وہ بھی کراچی میں ہے. اس سے پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. آپ کا SIUT 15 ارب روپے کی گرانٹ ہے اور اس کا 90% کراچی میں خرچ ہوتا ہے. آپ کا کراچی کا ٹراما سینٹر NICVD انڈس ہاسپٹل کو ہم ڈیولپمنٹ گرانٹ میں بھی مدد کر رہے ہیں ان کو بنانے میں. سندھ حکومت ایک اچھا کام چل رہا ہے اور وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بھی تو 4 ارب روپے ہیں اس سال اس کے. تو یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ صرف, میں کہتا ہوں, میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولیں, تعصب نکالیں, تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ان بجٹ کی کتابوں میں. ہاں لیکن اگر آپ اپنی ایک ٹنل ویژن کرنا چاہتے ہیں اور صرف تعصب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر نہ آئے نہ آئے, اس کراچی کے لوگوں کو نظر آ گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی. اب ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, یہ تو میں نے وہ ابھی اور اسکیمیں بتا رہا ہوں آپ کو کراچی کی. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرتے ہیں. اگین جو بہت بڑی اسکیمز ہوتی ہیں نا, فورن فنڈنگ بھی نہیں مل رہی ہے. اور کراچی, نہ صرف کراچی میں, پورے سندھ میں ہم کر رہے ہیں. گوٹ کی کنکوڈ, یہ میں PPP کی بات کر رہا ہوں. گوٹ کی کنکوڈ برج ہے, تقریباً 22-23 ارب روپے کا ہو جائے گا. یہ ہم اپنی پروونشل ADP سے, فیڈرل PSDP سے یا فورن پروجیکٹ سے یہ نہیں کر سکتے, تو ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرنی پڑنی ہے. اس کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں گا اسکیمز جو ہوئی ہوئی ہیں, یار یہ میں نے الگ سے ایک پیج پہ رکھی تھی, پتہ نہیں کہاں کی, خیر ادھر ڈھونڈنی پڑیں گی اب مجھے. جو آلریڈی اسکیمز کمپلیٹ ہوئی ہیں کراچی سے ریلیٹڈ, میں صرف ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے 8.2 بلین کی کراچی سے ہی گزرتی ہے. کیا ہے وہ, اس سے بہت زیادہ ہے یار. ابھی میں وہ میرا ایک پرچہ کہاں گیا, میں نے ابھی اس پہ کام کیا, یہ پتہ نہیں کہاں کیا. دیکھا میں نے, یہ اتنی چیزیں جمع کرتا ہوں. نہیں یہ تو ورلڈ بینک کا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی بتاتا ہوں, اس میں ہے سارا. میں نے وہ ٹک کیے تھے, وہ پتہ نہیں کہاں کر دیے. NICH کی اسکیم کراچی کی ہے 389 ملین کی. یہ جو ہے جو آلریڈی ہو گئی, پہلے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سندھ نوری آباد پاور کمپنی کراچی کو بجلی دے رہی ہے, 12 ارب کی وہ پروجیکٹ ہے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن ہے M9 M5 لنک 2 ارب روپے کا PPP میں کراچی کے اندر. ملیر ایکسپریس وے 27.5 ارب روپے کا کراچی کے اندر. ماری پور ایکسپریس وے پروجیکٹ, یہ ہم تقریباً اس کی بیڈنگ سٹیج پہ, بلکہ یہ ہم کر لیا ہم نے, 11.2 بلین 11.2 ارب روپے. دھابیجی انڈسٹریل اسٹیٹ
ہے وہ چاہے کراچی سے تھوڑا سا باہر، لیکن انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں کراچی کے لیے 16 ارب روپے. یہ ان ایگزیکیوشن ہے پروجیکٹس، ہو گئے ہیں جو میں نے آپ کو ایڈیشنل بتا رہا ہوں. 2 ارب، 11 ارب، 27.5 ارب اور 16 ارب ٹوٹل آپ کرتے جائیں. انہوں نے بھی کیے تھے شاید 56 ارب 56 ارب. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ میں نے مل گیا یار مجھے 56 ارب کا. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیں وہ پروجیکٹس جو اس وقت بڈنگ سٹیج پہ ہیں، یعنی ان کا سارا کام ہو گیا ہے اور اس میں ٹائم لگے، 2 سال لگے. پی 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 پروجیکٹ سے پرابلم یا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو سارا اکٹھا کرنے میں ٹائم. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، جب آپ وہ پروجیکٹ تیار کر کے رکھتے ہیں تو اس کی پوری فائنینسنگ اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس. پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا جلدی کرا سکیں اس کو کام. جو پروجیکٹس بڈنگ سٹیج پہ ہیں، یعنی ان کا سارا کام ہو گیا، بڈ پہ جائیں گے، پھر فائنینسنگ پہ جائیں گے. کراچی ہب واٹر کنال پروجیکٹ 24 ارب روپے کا. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ 4 125 ارب روپے کا. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ 1 60 ارب روپے کا. ایک 5 MGD کا ڈیسالینیشن پلانٹ 13 ارب روپے کا. جنا جے پی ایم سی سیفٹی اینڈ سیکورٹی پروجیکٹ 2 ارب روپے کا. ماربل سٹی پروجیکٹ 5 ارب روپے. NED ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ 24 ارب روپے. 252 ارب روپے کے پی 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 کے پروجیکٹس کراچی میں ہو رہے ہیں. تو صرف آنکھیں کھولیں، بجٹ کی کتابیں پڑھیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو یہ نظر آ جائے گا. اور اب میں آگے نہیں جاتا ہوں، جو پروجیکٹس فیزیبلٹی سٹیج وغیرہ پہ ہیں پھر میں آپ خود ہی کہیں گے یار یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا. وہ بھی بہت سارے ہیں پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں. تو خیر یہ جو بات کر رہے تھے نا، تو میں نے آپ کو پروجیکٹ گنا دیے. اس وقت جو انڈر ایگزیکیوشن پروجیکٹس ہیں 181 + 56 کتنے ہو گئے یار، 230 odd بلین کے پروجیکٹس ایک ہے، اور 252 بلین کے پروجیکٹس. تو وہ 1 سال میں نہیں ہوں گے کمپلیٹ یہ والے، ان کو ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بس کل سے شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ سوچ رکھتے ہیں کراچی کے لیے اور یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اس کا صرف ایک مقصد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ریولیوشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی ہمارا آ رہا ہے، باقی پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم جیت رہے ہیں. اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے، اور بغیر پڑھے لکھے اور ہر چیز میں کرتے ہیں. میں تو ابھی میں کہتا ہوں نا کہ وہ آج کل ایک شخص کر رہا ہے، 15 کے بعد وہ چپ ہو جائے گا، 15 تک وہ کرے گا. کیا نہیں پھر آپ اس کو سنیں گے نہیں نا. آج کل تو آپ سن رہے ہیں جی، وہ پھر وہ گھر میں اکیلا روئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ محنت سے لوگوں کی خدمت کر کے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی یہ خدمت اپنی جاری رکھیں گے. میں نے آپ زیادہ ڈیٹیلز میں نے نمبروں کی اس لیے نہیں بتائی، میں اور جا کے وہ نمبر بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. اس سال ہم نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے، جیسے 180 ارب روپے ہم نے سندھ سیلز ٹیکس اینڈ سروس پہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے. اگلے سال 235 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرے ساتھ ریونیو منسٹر بیٹھے ہیں، انہوں نے چیز وغیرہ پہ وہ جو آٹومیشن کا کام کیا ہے اس کا سمر ہمیں اس سال ملنا شروع ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے سال وہ اور بہتر ہوگا. تو ہم اپنے ریونیوز پہ کام کر رہے ہیں. میں جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں صرف اتنا بولوں گا کہ ہم خوش نہیں ہیں جس طریقے سے ہمیں پروجیکٹس دیے گئے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ سندھ بہت زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے، اور یہ چیز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہی ہے. پچھلے 3.5 سال جو پہلے 3.5 سال تھے اس ٹرم کے، اس میں سندھ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. پچھلے 1.5 سال میں جو گزرا کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ باقی صوبوں کے برابر کریں، وہ ابھی نہیں ہوا ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا، کوئی اور ڈیٹیل پوچھیں گے تو اس کا ضرور جواب دوں گا. میرا خیال ہے سوال جواب پہ رکھتے ہیں. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ لے لیں
ایک بجے ایسا نہیں پلیز کریں. میں نے مجید صاحب سے نہ کریں پلیز. وحید راجپور. میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا نا، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ہماری نان ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ زیادہ ہوا ہے ریونیو پہ، ہم نے بہت آسٹیریٹی میجرز کیے. فلڈ کا سارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا جو بھی ہم نے کیا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ری پیمنٹ آف لونز کی تھی، ڈالر ایکسچینج ریٹ فلکچویشن، وہ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گئی، تو روپی ٹرم سے وہ زیادہ ہوا. آپ نے باقی جو بتایا ہے، میں آپ کو اگر صرف یہ بتاؤں کہ جو چیف منسٹر ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے نا، میرے علاوہ اب اس پہ کوئی اور چڑھتا نہیں. یہ سب ہنس رہے ہیں، یہ میں درست بات کہہ رہا ہوں. 92 میں خریدے ہوئے تھے، 92 کے خریدے ہوئے ہیلی کاپٹر ہیں. اور اس سال ضرور میں نے زیادہ ٹریول کیا، اس لیے فلڈز میں زیادہ کیا. نہ کروں یہ وہی نا، مجھے ایک فلم یاد آ جاتی ہے ہندوستانی کی، جی فلڈ آ گیا ہے تو اپوزیشن نے کرٹیسائز کرنا ہے چیف منسٹر پہ. اگر وہ زمینی راستے سے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ادھر اس کے پاس جہاز موجود ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، اور وہ جلدی اسے پہنچنے زمین پہ جا رہا ہے، اور اگر ہیلی کاپٹر سے جائے تو کہہ رہے اتنا خرچ کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور یہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں. تو ایسے سوالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. ہم بھی تھوڑا لوگ سو کالڈ استحکام کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا اثر تو ان پہ بھی پڑے گا نا یار. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے، ہم نہیں کر رہے ان کو کچھ، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. اور میں تو آپ کو یہ بتا دوں، میں بڑی اوپنلی کہوں گا، جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسری جماعت ایک غلطی، میں غلطی بھی میں ان کے سامنے بھی کہتا ہوں، اور بائیکاٹ نہیں کرتی تو شاید یہ سیٹیں نہیں اٹھاتے. تو شکر گزار تو اس جماعت کو ہونا چاہیے انہوں نے جس نے بائیکاٹ کیا. باقی جو بھی ٹریڈنگ کی باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. لوگ اریسٹڈ ہیں ان کرائم، وہ اریسٹڈ رہیں گے انلیس تک، اور لیکن وہ ہماری ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے لائیں گے. مجید عباسی صاحب. شاہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے، یہ آیا 4 سال کے لیے ہو، کیا 4 مہینے کا ہوگا یا پورے سال کے لیے ہوگا؟ کیونکہ آئندہ الیکشن بھی آ رہا ہے 4 مہینے کے بعد. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو پیدائش پہ آپ نے جو اناؤنس رکھا ہے کہ جو بچی پیدا ہونے سے 2500 اور بچے کو 5000 روپے، پہلے آبادی ہماری بڑی ہے، اس کو ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ آپ کی غلط، یہ دونوں آپ کے سوال جو معذرت کے ساتھ باجی صاحب غلط ہے. پہلے یہ پورے سال کا بجٹ ہے. پنجاب اور کے پی کے میں انٹرم گورنمنٹ ہے، اور آئین کے اندر لکھا ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ نہیں دے سکتے. جو 2018 میں ہم نے بجٹ دیا تھا شارٹ ٹرم کا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ہماری ٹرم جون 30 سے پہلے ختم ہو رہی تھی، مئی میں ختم ہو رہی تھی، اور اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دیں. اس وقت تو ہم 13 اگست یہ ٹرم ہے، 13 یا 12 یا 13 اگست جو بھی ہے یہ ٹرم ہے، تو یہ پورے سال کا بجٹ ہے. دوسرا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ دیے آتے. ہم یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سارے یہ نیوٹریشن کے پیسے دیتی ہے. ہم بھی جو 1000 ڈے پروگرام ہمارا ہے نا، وہ اس لیے نہیں دیتے، لیکن نیوٹریشن کے پیسے دیتے ہیں. تو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں دونوں سوال معذرت کے ساتھ تھوڑے سے. اچھا میری گزارش ہوئی، کافی دوستوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، تو اگر چھوٹا سوال کرے تو مختصراً ہم اس کو سب کو موقع مل سکے. وقاص باقر صاحب. موجودہ بجٹ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ تو کمپلیٹ اسٹرکچر کے بنانے پر لگتا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے
لیکن وہ نمبرز ہوں گے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یار اگر کوئی نکال دے مجھے جلدی سے جی وہ کر لیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہم نے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے گورنمنٹ صرف انوائرمنٹ پیدا کرے, اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے پچھلی میٹنگ میں آج سے 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی جس میں 24 ارب روپے کا این ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک جو ہے وہ اپروو کیا ہے, اور وہ پبلک پرائیویٹ میں جا رہا ہے. اور مجھے این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بتایا, وہ جب ہم میٹنگ کر رہے تھے سارے کیبنٹ منسٹرز کے, اس پہ کافی ہماری بحث مباحثہ ہوا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 50% جو اس کی آکوپنسی ہے وہ اس وقت کمیٹڈ ہے. ایک ہی کمپنی کہہ رہی ہم لے رہے ہیں, اور یہ لوکل کمپنی ہے. ویسے 741 ملین ہے, لیکن یہ 25 ارب کا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے کلاؤڈ فرسٹ پالیسی لائی ہے, ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی ٹی یا ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو سب سے اچھا کام ہم جیسے میں نے بتایا آپ کو کر رہے ہیں ڈی ٹیکنالوجی پارک ہے جو کہ 24 ارب روپے کا 24 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. ایک کویتی کمپنی ہے جو کہ انویسٹمنٹ اتھارٹی, جو میرا سعودی عرب کے بعد سب سے بڑی سعودی اتھارٹیز کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے مڈل ایسٹ کی, وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ پارٹنر کر رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی اس میں انٹرسٹ 50% کے بغیر کچھ کہے ہوئے لوگ آگے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اور زیادہ اس پہ کریں گے, لیکن کم نہیں کیا ہوا ہے. مظہر عباس صاحب, سر ایک سوال کریں گے, بڑی مہربانی. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب تک کراچی کے نلکوں میں پانی نہیں آتا, اس کی کیا وجہ؟ اچھا, پہلے میں سیف سٹی کا دے دوں, دونوں جواب دے دیتا ہوں. سیف سٹی کا آپ کو جواب دے, سٹی فلکچویٹ کرتی رہی پرائز کافی, اور یہ 30 ارب سے ایکسیڈ کر گئی تھی, اور اس وقت وہ ڈالر فلکچویٹ اور زیادہ ہو جائے. روم ہمارے پاس ڈسپائٹ دیٹ پچھلے سال ہم نے 10 ارب 9 پوائنٹ سمتھنگ رکھے تھے اس پہ, لیکن میں ایڈمٹ کروں گا کہ کیپیسٹی ایشوز ہیں کہ اس کو ایسا کنسیو کرنا, یہ صرف کیمرے اور خرید کے لگا دیں اور اس کو کوئی کام نہ ہو. تو میں نے خود اس پہ بڑا سٹریس کیا کہ نہیں جی پہلے مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے دو. ہم نے forgotten the exact amount 1.6 بلین ہے یا کتنا ہے, یاد ہے آپ کو, کیبنٹ میں اپروو کیا تھا وہ جو انٹری ایگزٹس کے لیے, ہاں 1.5 ارب کا کچھ تھا. کراچی کے 22 انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں میرا خیال ہے, ان 22 ایگزٹ انٹری پوائنٹس پہ وہ سسٹم میں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ یار ہماری ٹرم اگست میں ختم ہو رہی ہے, اس سے پہلے وہ اس پہ کام چل رہا ہے, ختم کر کے دو کہ آپ مجھے ڈیمونسٹریٹ کرو کہ واقعی مظہر عباس صاحب آتے ہیں کراچی جب تو مجھے پتا ہو, اور جب جاتے ہیں کراچی سے تب بھی پتا ہو. اگر گاڑی کی اگلی وہ یہ کہتے ہیں گاڑی کی ڈگی میں ہے یا گاڑی کی پچھلی سیٹ میں تو نہیں ملیں گے, اگلی سیٹ پہ جو ہے وہ ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کریں, مطلب یہ ہو فیس ریکگنیشن پراپر ہو. نہیں تو کیمرے لگا دینا تو ایسے بہت لوگوں نے لگائے ہوئے, تو وہ اگین میں کہتا ہوں کہ اس میں کیپیسٹی ایشوز کی وجہ سے ہماری یہ ڈیلے ہوا ہے, لیکن اب انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وہ اگست میں ڈیلیور کر دیں وہ چیز, اور اس کے بعد ہم اس پہ فنڈنگ ہم نے رکھی بھی ہے. پانی کیوں نہیں آتا, ایک تو پانی کم ہے کراچی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, ہم سب کو پتا ہے, تو اس وجہ سے وہ وارہ بندی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, چوری بہت ہوتا ہے, ویسٹ بہت ہوتا ہے, جو دونوں چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی ابھی واٹر بورڈ کو اس لیے کہ ہم نے جب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کام کیا, اور اب وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ کافی, کتنا ٹوٹل اماؤنٹ ہے یار, 600 ملین ہے کہ 600 ملین ڈالر کا, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تب تک پیسے نہیں دیں گے جب تک آپ اس میں جب تک آپ گورننس پراپر نہیں کریں گے. اب وہ گورننس پراپر ہوئی ہے, ہم نے اس کا بورڈ بنایا ہے جو کہ پرائیویٹ لوگوں پہ مشتمل ہے, مارکیٹ سے ہم نے تھرو کمپیریٹو پروسیس اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہائر کیا ہے,
وہ ایک سرکاری افسر ہی ہے جو کمپیٹ کر کے اور اس کو وہ نوکری ملی. اور جیسے میں نے کہا وہ کارپوریٹ بورڈ ایک بنایا ہے, جب لا پاس کیا ہے جس کے اندر یہ چینجز کیے ہیں. تو یہ ساری یہ پرابلمز ہیں جو آپ کی لیگیسی ایشوز ہیں واٹر بورڈ کے ساتھ. اور K4 کا میں بڑی کلیئرلی کہتا ہوں K4 کی بات, یہ کہ K4 کی ناکامی ہے, اس میں سب سے بڑی وجہ واٹر بورڈ کی انفیشنسی اور ایشوز ہیں واٹر بورڈ کے. اس لیے پہلے دن سے وہ غلط انہوں نے اس کو چلایا ہے. قاضی آصف صاحب, $266 بلین روپے, بلین ڈالر نہیں ہے, 266. اس میں جو بھی تقریباً اسکیمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جو ہے فارن اسسٹ پروگرام اس میں شامل ہے. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو $4 بلین جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ سب جو بھی کیلکولیشن کی ہے سر وہاں اسی اگر اتنا پیسہ آیا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں سے جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. تو مستقبل میں سندھ کے بجٹ پہ اتنا پیسہ کیسے آئے گا, کہاں سے آئے گا؟ اچھا قاضی صاحب, سب سے پہلے تو نمبرز آپ کے معذرت کے ساتھ غلط ہیں. $4 بلین آج کل کے حساب سے 4 ٹائمز 3 1200 ارب روپے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 206 کتنے ڈالر ہوں گے دیکھ لیں. 1 بلین بھی نہیں ہوگا نا آج کل کے حساب, 300 روپے کا ہے نا, تو 1 بلین ہو گئے 300 ارب, تو 266 ارب روپے 1 بلین سے کم ہے. نمبر 1 4 بلین نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, 266 ہے, 400 ارب نہیں ہے. سیکنڈلی جو فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے. سیکنڈلی اب آپ مجھے بتائیں حل کیا ہے. ہمارے پاس جو ٹوٹل انویلپ موجود ہے اس میں ہم 380 ارب روپے کی اپنی بجٹ بنا سکتے ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ اور بہت زیادہ ہے, تو آپ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تبھی آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا بوروئنگ کیپیسٹی ہے, جو کہ NEC نیشنل اکنامک کاؤنسل اسپیسیفائی کرتی ہے صوبوں کے اوپر, ہم اس سے بھی بہت نیچے ہیں. لیکن یس, ہمیں آگے جا کے اپنی ریسورسز اور بڑھانی پڑے گی. آپ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے, حکومتیں بورو کرتی ہیں اور پھر وہ بورو کرنے کے بعد پروجیکٹس لگا کے ان میں سے پیسے ارن کر کے فیسلٹی زیادہ پرووائڈ کر کے جب بڑھتی ہے تو وہ پیسے واپس کرتی ہیں. تو اتنی کوئی وہ یہ مطلب سوال تو ضرور بنتا ہے کہ کہاں سے آئے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہماری اپنے ریسورسز اتنے ہوتے تو آپ بورو نہیں کرتے, لیکن آپ کے اتنے ریسورسز ہیں نہیں. دو جانڈے یار میں وہی چاہوں شاید سمجھا نا انگریزی میں کری چلے تقریر پانی پڑھ کے تک کانٹرڈکٹ کہو پر ایسو یا جیکی आहे क्रिटिसिज़म या थींदी आहे बजट पढ़ण में. ऐं जॾहिं आउं वाइंडिंग अप कंदो आहियां त आउं उर्दू ऐं अच्छा उर्दू में जब मैं वाइंडिंग अप करता हूँ तब मैं ज़रूर सिंधी और उर्दू दोनों जबान इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेजी बहुत कम करता हूँ उस वक्त. बजट प्रेजेंट करते हुए आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं. वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से अंग्रेजी में प्रेजेंट करना बेहतर है. इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते ना, क्रिटिसाइज करते हैं लोग. ये बहुत सिंपल इसका जवाब है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है. क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में पेश करने में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबको उसको बताना होता है. और मैं वो बजट की टर्मिनोलॉजी प्लस जो उसके नंबर्स में खुद थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसी बात की है. बाकी बात हो गई कि मेरे भाई पूरा सिंध आपका डूबा था, पानी पूरा सिंध से इवैक्यूएट किया हमने, बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, सारे प्लग्स जो थे हमने हमारे इरिगेशन सिस्टम के वो हमने ब्रीचेस हैं वो प्लग किए.
ہم نے روڈز کی اریگیشن کا ٹوٹل اماؤنٹ مجھے یہ 25 ارب تو ہماری پروونشل اے ڈی پی ہے نا، پھر ایگریکلچر کی اسکیمز ہیں آپ کی بہت ساری. تو یہ اگر اگین پڑھیں گے آپ کتاب جو بھی پڑھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ دوسروں کی بات کر رہے تھے کیوں انہوں نے میرا خیال ہے شاید پوری طریقے سے پڑھا نہیں. اور انگریزی کی معذرت جب وائنڈنگ اپ کروں گا نا انشاءاللہ، اگر وہ تحمل سے کرنے دی مجھے جیسے اس دفعہ بہت سالوں بعد کرنے دی تھی، تو وہ شاید 3-4 گھنٹے ہی بات کروں، اس لیے کہ بہت چیزیں ہیں، پورے 5 سال کا حساب میں نے عوام کو دینا ہے. حمید سمرو. ایگریکلچر سبسڈی بہت کچھ ہے، وہ ہم نے ابھی ویٹ کے لیے دی ہے. حمید سمرو. میری ریکویسٹ وہی پرانی ہے، 1-2 مرتبہ پہلے بھی کر چکا ہوں. ماشاءاللہ بہترین بجٹ آپ پیش کرتے ہیں، بڑے زبردست فگر ہوتی ہے. ہندی انگریزی اردو کا مسئلہ نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورننس نہیں ہے. یہ بجٹ لیکیجز اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. بغیر کمیشن کے افسران آپ کے آج بھی صوبے کے رشوت کو حق سمجھ کر لیتے ہیں، کمیشن کو حق سمجھ کر لیتے ہیں. آپ کا جتنا بھی آپ ڈالتے ہیں وہ جیسے ایک چھنی ہوتی ہے نا، اسی طرح سارا کچھ اندر بہ جاتا ہے. کرپٹ بیوروکریسی آپ کی تباہ کر دیا انہوں نے پورے سسٹم کو. یہاں آپ باقی چیزوں کو چھوڑ سیکریٹریٹ کو خالی اگر دیکھیں گے تو وہاں بغیر کسی محکمے میں بھی کسی کا کام نہیں ہوتا. تو ایک بیڈ گورننس جو ہے وہ کب ختم کریں گے؟ تیسرا ٹینیور آپ کا پورا ہو رہا ہے. مثالی گورننس اگر جن کو دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ایک یہ، دوسرا ایک مجھے وہ لون کے حوالے سے بات کرنی ہے جو ایک 94-95 میں ایک جو ہے وہ مفاد سے دیا گیا تھا کیش ڈیولپمنٹ لون 2 ارب روپے، جس کی جگہ پہ 22 ارب روپے سود میں پیمنٹ کیے جا چکے ہیں. مزید کوئی 13 ارب روپے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اس کے خزانے کے ساتھ کوئی بڑا بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی، یس ایشوز ہیں، میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا ایشوز نہیں ہے، لیکن ایسی بھی بات ہے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو. ہمارے اعتراض رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ آڈٹ والے، میرے سے 2 دن پہلے آڈیٹر جنرل بھی ملنے آئے تھے. آڈٹ والے ہیں، آپ کو پتہ وہ کیا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اگر 100 روپے کا بجٹ ہمارا ہے اور کسی اور صوبے کا 100 روپے کا بجٹ ہے تو ہمارے 80 روپے کی آڈٹ کرتے ہیں، اور 80 روپے میں سے اگر 20 روپے کی ان کو گھپلا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں 20%، 20 ارب کھا گئے یا جو بھی ہے واٹ ایور. کسی اور صوبے کی 10 روپے کی آڈٹ کرتے اور اس میں 8 روپے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں ان کے تو صرف 8 ارب ہے، اس کا تو 20 ارب ہے، جبکہ ان کا 80% ہوتا ہے آڈٹ پیرز میں اور ہمارا 20%. کیا؟ تو یہ ہے. تو پرسپشن انفارچونیٹلی ہم اپنا دور نہیں کر سکے، ہے پرابلم، میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے. ہم نے اس صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں ادھر بہت لوگ آئے ہیں، انفارچونیٹلی یہ فلڈز کی وجہ سے پھر ہمارے روڈ ووڈ کافی خراب ہوئے ہیں. جو کراچی سے باہر نکلے ہیں یا جو باقی صوبوں سے آئے وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ لوگ، آپ سب دوستوں کی مہربانی ہے کہ وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ سندھ میں تو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک ہو کا عالم ہوگا، کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. سندھ از ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز اینی پارٹ ان دا کنٹری. آئی تھنک بیٹر دین ادر پارٹس آف دا کنٹری، میرا یہ خیال ہے. میں ختم کر دیتا ہوں، دونوں بتا رہا ہوں نا یار، ابھی صبر تو کرو. گورننس کی آپ نے بات کی نا، تو مجھے ہر دفعہ ہمارے اوپر یہ تو ایک پرماننٹ آ گیا، ہم بھی اس کو یار بہت ریسنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. 9 میں ہوئی تھی نا، پورے پاکستان میں ہوئی تھی. میں یہ گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس دن گھنٹوں میں معاملہ انڈر کنٹرول لائے. اگر آپ میں سے کوئی 9 مئی کی رات کو 12، 12:30، 1 بجے شارع فیصل پہ گیا ہوگا تو شارع فیصل ایک وار سٹرکن ایریا کا منظر دے رہی تھی. گاڑیاں جلی ہوئی تھیں وہاں پہ، یہ آپ کے بل بورڈز جلے ہوئے تھے. میں خود گیا تھا ساری رات کام کر کے. میرے یہ صرف ڈائریکشن تھی کہ صبح جب لوگ اپنے کام پہ جائیں تو وہ کچھ نہ دیکھیں، اور صبح 6-7 بجے تک
80-85% क्लियर कर दिया और 11 बजे तक कंप्लीट नहीं किया। ये गवर्नेंस यही होती, और क्या होती है यार? मतलब गवर्नेंस सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, गवर्नेंस ये भी होती है कि जब अच्छा काम हो बताए। कैश डेवलपमेंट लोन की आपने बात की, पुराने कैश डेवलपमेंट लोन से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार फेडरल गवर्नमेंट से, ना सिर्फ अभी, बाकी सूबों को भी रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके कार है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कि हम इनको प्री पे करना चाहते हैं, यानी वो बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट। अच्छा, आजकल तो खैर इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा हो गया ना, 90s में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो 17-18% पे वो लोन्स लिए हुए थे, तो वो 17-18% पे दे रहे थे उस पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमने कहा कि जी हम इसको वापस करके रीफाइनेंस कराना चाहते हैं, हमें इजाजत नहीं दी गई, प्रीपे नहीं करने दी गई। इसलिए ये प्रॉब्लम ना सिर्फ हमें है बल्कि सारे सूबों को होता है। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये कहे, देखें, अगर कोई एक शख्स फायदा नुकसान उठा तो फायदा हो रहा होता है, इस सारे कहानी में फेडरल गवर्नमेंट का फायदा है, और वो अपनी कहानी रोती है कि हम नहीं कर सकते। संजय साधवानी तो साहब, ये आपको, और ये सारे सूबों के साथ होता है। संजय साधवानी साहब ना, हाँ देखना अच्छा, पहले तो बताऊं, बसेस या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यस 12-13 अगस्त को ये टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे भी हम ही कंटिन्यू करेंगे। आप उसकी वो अपना उठाएं, वो परेशानी हमारे पास रहने दें, और इंशाल्लाह ताला उस परेशानी से हम बड़ी सुरखरू होकर निकलेंगे। तो ये आप परेशानी ना उठाएं कि 12 अगस्त को खत्म नहीं हो जाएगा, इंशाल्लाह अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस होंगे और शुरू होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, और जहां से काम छोड़ा है वहां से कंटिन्यू करेंगे, और हम ऐसे काम इंशाल्लाह करके जाएंगे कि वो जो 2 महीने होंगे ना केयरटेकर सेटअप वाले, उसमें भी वही मोमेंटम चलता रहेगा, तो हम, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए और कब आए। ये सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, इसमें मैं आप लोगों से, आप मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं बिल्कुल आप सही कह, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कि आपने जो भी कहे कराची में वडेरों का कब्जा, एक तो संजय आप भी सिंधी बोलते हैं, आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, बहुत दोस्त हैं जी, वडेरे का मतलब आता है किसी को? उन्हें नहीं आता। वडेरा होता है वडड़ो, यानी वडो, बड़ा। हम बड़े की इज्जत करते हैं, इन्होंने इज्जत नहीं करना सीखी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं ऐसे आदमी को आदमी क्या कहे? मैं आपसे कहूंगा कि इस पे किरदार अदा मीडिया करे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं कहीं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे टोके, मुझे रोके, मैं भी गलती कर सकता हूं, हर एक आदमी, ये इंसान गलती का पुतला है। लेकिन एक शख्स या कुछ लोग कंटिन्यूसली ये गलती करते हैं, मीडिया उस दुरुस्त करने की बजाय उसको बढ़ा चढ़ करती है, और आप बड़े मतलब ये कहते हैं कि देखा एक और आगे इसने फिर से एक बदतमीजी कर दी। वो एक बड़ा बदतमीज जो था, उसको तो ये सब लगे छोटे मोटे बदतमीज है, इनको भी हम लपेट लेंगे जल्दी। सबके नाम लिखे खावर। यार अब फिर वही देखिए, मैं इसके सवाल का जवाब दे चुका हूं। आपकी अपनी रिसोर्सेज होती है ना, आप हुकूमत जब चलाते हैं तो बोरोइंग इज नॉट बैड जब तक आप अपने लिमिट के अंदर रहें। जब आप लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं देन बोरोइंग इज बैड। और मैं फिर वही जवाब देता हूं कि हमारी बोरोइंग इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उससे बहुत कम है। हम बोरो, अच्छा
آپ کو کوئی شخص ایسے ہی قرض نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرض بڑا آسان ہے. قرض دینے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کو ابھی یہ جو IMF کے ساتھ سارا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے. وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی ری پیمنٹ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہم جو قرض لیتے ہیں اور ہم نے یہ قرض ایسا تھوڑی کہ میں نے فون کیا کسی کو کہا اس نے جی $2 ارب ایک پورا پروسیس چلتا ہے. اور وہ سب دیکھ کے تو میں آپ سے پھر مطلب ٹو گیو اے شارٹ آنسر کہ ہم اپنے ریسورسز جب پورے نہیں ہوتے تو آدمی قرض لیتا ہے, حکومتیں قرض لیتی ہیں. سب سے زیادہ قرض اس وقت دنیا میں امریکہ کا ہے, امریکن گورنمنٹ کا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. رائٹ, میرا خیال یہ صحیح ہوگا یہ میرا, ٹھیک ہے جی. تو وہ قرض لیتی ہیں لیکن ریسورسز ان قرضوں سے کر کے ان قرضوں سے فیسیلیٹیٹ کر کے لوگوں کو اپنی انکم بڑھاتی ہیں تاکہ لوگوں کی آج سے 10 سال پہلے ہماری بجٹ آج 2.2 ٹریلین کی, آج سے 10 سال پہلے یہ 600-700 ارب روپے تھی. تو آپ یہ سوچیں نا, یہ اس پہ پریشان نہیں ہوا کریں, یہ چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں. شارٹ آنسر نہیں دیتے. نام لکھا ہوا ہے بھائی. پھر سے زور میرے پہلے دوسرا سوال کرتے میں پہلے کو جواب سوچنے نہیں بتا دیں. نہیں ایسی چیز نہیں تھی. نمبر 1 آپ نے ایئر اماؤنٹ دے دیں. جو ہماری فیڈرل ریسیٹس ہیں وہ 1055 بلین بجٹڈ تھی. اس وقت تک ہمیں 905 ارب روپے مل چکے ہیں اور 1.0 مطلب جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں NFC میں اس سال جو بجٹڈ اماؤنٹ ہے, اور یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ کچھ ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریسورس بڑھی ہے. باقی کیش ڈیولپمنٹ لونز کا میں چیک کر لوں گا, ایسی کوئی چیز ہے مجھے میرے اس میں نہیں ہے علم میں بتانا. میں چیک کر لوں گا, کہیں ہوگی تو میں کر لوں گا اس پہ معلومات. عاجل جمالی صاحب. جی بھائی. یہ صرف ایجوکیشن میں کوئی 2200 جابس تھی ٹوٹل ہوگا, یا نمبر نکال کے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن میں نمبر نکال کے اس کو کہیں تشہیر کر دیں گے اس کی ایگزیکٹلی نئی جابس جو کریٹ کی ہیں ہم نے. سیپرا والا دیکھیں یہ ہمارے بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھی. الیکٹریسٹی ایک آرٹیکل 151 ہے نا, 157 ہے, میں بھی اب بڑھا ہو گیا. 157 ہے الیکٹریسٹی کا جو کہ صوبوں کو اور وفاق کو دونوں کو ذمہ داری دیتا ہے, اور خاص طور پہ ود ان پروونس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تو 100% صوبوں کا ہے. اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم, اور یہ ہم نے پہلے بھی ایک بار کوشش کی تھی, ہم کامیابی نہیں ہوئی تھی, اب ہماری کامیابی ہوئی ہے کہ ہم اپنا قانون بنائیں, خود ٹیرف سیٹ کریں, ہم بلک میں بجلی خریدیں. اور ہم لوگ میں بھول جاتا ہوں اتنے سے. اچھا سب سے پہلے تھر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے 2600 میگا واٹ, بجلی گھر سارے پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہیں, سرکار کا کوئی بجلی گھر نہیں ہے. اس میں وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ خود پھنسے ہوئے ہیں IPP میں. وہ IPP نہیں, نئی IPP نہیں, پرانی IPP. ٹھیک ہے,
वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए, मतलब जो नई आईपीपी है वो भी किसी सर्कल में घूमेगी इंशाल्लाह। सर्कल मशहूर है ना, जब आईपीपी आप सोचते हैं ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो आपको एकदम सर्कुलर डेट नजर आती है, और जो नई आईपीपी बनी है वो भी एक सर्कल में खैर ये तो मजाक। तो वो है सारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ, कोयले का जो पहला ब्लॉक है, ब्लॉक 4 जो हमने बनाया था, उसकी 54% ओनरशिप सिंध हुकूमत की है, और उसके अंदर अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने, तो उसलिए फायदा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मीटिंग ली थी, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही थी, लेकिन उसके जो, अब वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर होता है कि लोन लेने के लिए ना, मैं जो आप कह रहे थे ना, लोन लेने से पहले वो इतनी सारी, अब आपको पता है हम पैसे, कंपनी पैसे बना रही है, लेकिन ना प्राइवेट सेक्टर वाला जो डेवलपर है हमारे साथ, ना हुकूमत सिंध, यानी 54% हमारा है, 46% प्राइवेट सेक्टर का है, कोई भी 1 रुपये उसमें से नहीं निकाल सक रहा, इसलिए कि वो जो लोन जिन्होंने दिया है ना, उन्होंने कहा पहले आप हमारी शराइत पूरी करेंगे फिर आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से डिविडेंड नहीं दे सके उसमें। लेकिन हुकूमत से, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो सारी की सारी बिजली, तो मैं कई बार कह चुका हूं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो जाती है नेशनल ग्रिड में और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन थर के अंदर इस्लामकोट तहसील जो है जहां पे ये सारी कोल माइंस हैं, उसके लिए हमने 100 यूनिट तक जो भी कंज्यूमर है उसका बिल हुकूमत सिंध देती है। सेकेंडली रॉयल्टी जो अभी हमें इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो सारी अगेन वो जो ये सारे होते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाऊंगा कि जब आप ये प्रोजेक्ट जो है $2 अरब का प्रोजेक्ट है टोटल जो थर वाला, तो 2 अरब तो मेरी जेब में नहीं थे, यानी हुकूमत की जेब में नहीं थे कि करे, तो उनको चाइनीज बोरोइंग हमारी मेजर हुई है। हमारे अपने तो इक्विटी के कितने हैं यार इसमें, मुझे खैर वो छोड़ दें, अब वो पूरे मुझे याद नहीं है नंबर्स में, गलत बताऊंगा आपको। तो जो रॉयल्टी है वो भी अभी तक ब्लॉक्ड है, लेकिन वो रॉयल्टी का अच्छा खासा अमाउंट है, और हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया हुआ है कि वो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट थर में खर्च होगा। तो वो वी विल इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ पीपल, एंड वी हैव बीन टेकिंग थर। संजय बैठा है इधर, मैं बदला है कि नहीं बदला यार, थोड़ा बहुत, ये देखो ये इसने अखबारी ये ना बिलाल साहब, इंटरसिटी ठट्टा कराची वाली बस रूट का मैं चेक करा लेता हूँ, मैं मिनिस्टर साहब भी बैठे सुन रहे हैं, चला कराएंगे। सर आपने कहा कि जनाब के आसपास 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसमें लोकल बॉडीज हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट। आप लाइफ स्टॉक तो लाइफ स्टॉक जो है वो मुनाफा देखिए, आपकी जो महंगाई की शरह है वो महंगाई की जो है लाइफ स्टॉक की वजह से बढ़ रही है, जिसके दूध की कीमतें जो है उसकी वजह से उससे इजाफा हो रहा है। लाइफ स्टॉक की तरफ लास्ट ईयर की हमने या मुख्तसर करें सवाल बिलाल साहब। 2435 मिलियन रुपीज आकर रखे हैं। हाँ नहीं, लाइफ स्टॉक की हमारी काफी स्कीम्स हैं अभी इस वक्त मुझे, हाँ नहीं, मैंने तो खुद इनॉग्रेट की थी अभी जाके लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की इधर कोरंगी में जाके स्कीम्स, और मिनिस्टर साहब उस पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी ऑफ द कप इंशाल्लाह करेंगे, वो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक के लिए नए ब्रीडिंग के, और मैं एक काम करूंगा लाइफ स्टॉक, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, वेरी गुड, मुझे खुशी हुई है सवाल पे। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से कहता हूं कि मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए ताकि वो लाइफ स्टॉक की पूरी बात करें। डन हो गया सर, ये करा ली जल्दी। अकरम साहब आप मिलने की उम्मीद है 30 जून तक। हमारी अपनी वसूलियां हैं सूबे की, वो 16 बिलियन कम हुई है, क्या इसके वजूहत? देखिए हमारी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो तो हम इंशाल्लाह टारगेट पे आएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन में इशू ये हुआ था कि कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से जो मिलता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हमें, उसका 50% वो कोर्ट में जमा कराते, राइट। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे हम कोर्ट केस इंशाल्लाह हम जीतते हैं, सारे पैसे हमें मिले। हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बड़े बड़े वकील करते हैं, वो उधर फंसे हुए हैं, तो हमें वो इंशाल्लाह मिलेंगे। तीसरा रेवेन्यू है, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, और यस प्रॉब्लम्स आई हैं। एक तो
रेवेन्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं ना वो कम हुई हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है उसकी वजह से, इसलिए जब तक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो ये रेवेन्यू वालों को भी कमाई नहीं होगी, तो ये इशू था। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने स्टैम्प ड्यूटी को ऑटोमेट कर दिया है और उसका फायदा हमें नजर आया है और इंशाल्लाह ताला आगे और आएगा, बट यू आर राइट कि उधर हमें काम करने की जरूरत है। अपना शब्बीर लाशारी साहब, फिर सईद साहब। और कोई बाहर भी है तो बुला लो यार। ना एक सवाल हाँ बिल्कुल, ये खबर पे इंशाल्लाह ताला वो टाइम पे ये सब इन रिहेबिलिटेशन स्कीम्स में ये सब रोड एंड जेकी रिहेबिलिटेशन कहीं पे है ना टाइम लगो है प्रॉब्लम्स एंड ताके समझी सको था जे किस्म जी बोल आई थे अची वञो तव्हां जेके APCs ऐं इक्विपमेंट थे ॾिसो हमने वो खरीदी थी और हमने सारी खरीदी है जो क्या कहते हैं उसको वहां से नाम क्या उसका हाँ और उनसे खरीदी हैं, उसमें इश्यूज जो भी आए थे वो हमने उन्हें वापस भेज के और उनको रिपेयर भी कराया है जहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं। जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन आ गया है और वो इतने अगेन बड़ा क्वेश्चनेबल है, इतने अमाउंट का और हमने अभी मांगा है इस वजह से मिलिट्री ग्रेड का वेपन ताकि हम उनका मुकाबला कर सके। वो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो परमिशन मिलेगी तो हम वो मिलिट्री ग्रेड पैसे हमने रखे हुए हैं वो हम खरीदेंगे ताकि उनका मुकाबला किया। सईद साहब। चेक कर लेता हूँ, मेरे इस वक्त नॉलेज में नहीं है। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह देता हूँ। नासिर शाह साहब भी बैठे सुन रहे हैं, शर्जील मेमन साहब भी बैठे हैं, दोनों मुझे बताएंगे। अच्छा रशीद मेमन साहब, हासिफ ज़ा साहब आया नालो मैं अच्छा कह रहा हूँ भाई। CM साहब ने कहा है कि आज सबको टाइम देंगे। हाँ लेकिन ये 5 बजने में 10 मिनट होंगे तो मुझे जाना है, 5 बजे एक मीटिंग है, तब तक मैं 2 घंटे पूरे बैठो और भी यार वजीर साहब आप सिर्फ 2 मिनट खामोश हो जाना। जी रशीद साहब। अच्छा देखें यार, इतने सवाल करो भूल जाता हूँ। नहीं मैं आउट ऑफ बजट हो जाता हूँ, मैं इतने सवाल याद नहीं रहते यार। यार मैं सिंध का आवाम जानता है सब कुछ, आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है। खैर मैं बता देता हूँ, नहीं जानते, मैं 3-4 बार बता चुका हूँ क्या है इधर के वो मेजॉरिटी इसमें लोन है, ठीक है। और ये इस पे तो 10 सवाल हुए और आपने कहा खैर 3.5 लाख घर का टारगेट रखा है, इसलिए कि जिस तरीके ये नहीं कि बाकी लोगों को हमने वो फैसिलिटेट किया हुआ है, वो अपने कच्चे घर बना रहे, हम ये वो बिल्ड बैक बेटर वाली पॉलिसी के तहत थ्रू NGOs उनको चेक भी हो रहा है। हमारी कोशिश यही होगी कि इसकी स्पीड और बढ़ाई जाए।
اور اس سے زیادہ تیز ہونا ابھی تک ہمیں پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. انہیں سیلاب تباہ تو اس نے 2 ہفتے میں کر دیا, لیکن واپس بننے میں ضرور ٹائم لگے گا, لیکن ہم اس کی فنڈنگ اویلیبل کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. باقی جو دوسرے سوال آپ کا تھا, تو میجورٹی لون ہے, سندھ کا عوام جاننا چاہتا ہے, تو ورلڈ بینک لون ہی دیتی ہے, ورلڈ بینک گرانٹس نہیں دیتی ہے. تو میں نے کہا اس کو اور میں کیسے کروں, اور کوئی اس میں برائی نہیں ہے. نیگیٹو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی سب کی مرضی ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا سے زیادہ قرض امریکہ کے اوپر ہے, تو کیا وہ ہم اور لیکن ہم جو بھی قرض لے رہے ہیں, ہم اپنی جو ہمارے اوپر دی ہوئی ہیں جو بھی ہماری سیلنگ ہے یا لمٹ ہے, اس سے بہت نیچے ہے ابھی. ضیاء قریشی صاحب. پیپلز پارٹی کتنے کھولتی ہو بابا, انشاءاللہ آئے. شہید بے نظیر کیڑی آ رہی ایس ایم بی پی ٹی کے ٹاؤن شپ میں وہ کافی سارا ٹھایا وہ یہ ہاں تا صحیح تھا چاہو انہیں کے اگتے نہ بتائی سکے آئی ہوں. بڑا اس کا جو تھا ہمارا یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہاکس بے کے آگے کی طرف جو تھا, اور اس میں ایک بڑا پرابلم یہی تھا کہ ایکسیس اس کی بہت مشکل تھی. اب وہ جو ماری پور روڈ ہم بنا رہے ہیں اس سے ہمیں امید ہے کہ ایکسیس بہتر ہوگی تاکہ وہ وائبل بن سکے پورا پروجیکٹ. تو آپ کے آبزرویشن بالکل درست ہے کہ کچھ اسکیمز ہماری ضرور ایسی ہیں کہ جو پیچھے رہ گئی. 100% تو میں نے کلیم کرا نا کہ ہم نے کام کیا. قاضی صاحب تھی مختصر. وہ مجھے گلانس دے دیجیے گا, بجٹ ایٹ اے گلانس. ہاں جی. اچھا, پہلے آپ نے کہا نا کہ ہماری اس وقت جو نمبرز ہیں, ہم 37 ارب کے ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو یہ اسٹینڈرڈ ایک بات ہوتی ہے کہ کوشش کریں گے آسٹریٹی میجر سے خرچہ کم کریں, کچھ بڑھائیں ویسے, لیکن ہمارا اس وقت یہ پوزیشن ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے, تو ہم تھرو ریونیو اسائنمنٹس 1.255 ٹریلین ہمیں امید ہے, اور یہ بیس کرتا ہے 9.2 ٹریلین کی جو فیڈرل ریسورسز جو ہیں ٹیکسیشن ہے, اس پہ امید ہے کہ ہمیں مل جائیں گے. یہی کہہ سکتا ہوں اس سال ہمیں مل گئے, تو یہ ایک خوشائن بات ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا بالکل لا اینڈ آرڈر پہ, خاص طور پہ جو انلیگل لوگ ہیں اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, ان کے ایسے پرابلمز ہیں. ہم بڑی کلوزلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, خاص طور پہ جو افغان ہیں ان کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ پرابلم ڈیفینیٹلی ہے, اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ, اور کل بھی جو واقعہ ہوا ہے, ہمارے 2 پولیس والے شہید ہوئے, اس ایک وہ اگین اس کے پیچھے انکوائری بھی میں کر رہا ہوں کہ وجوہات کیا تھیں, لیکن بالکل ہمیں اس پہ مزید اور کام کرنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. آخری سوال کرے تو پی ٹی وی لاسٹ 10 کوشچنز, ٹھیک ہے, لاسٹ باقی شرجیت آپ صاحب کیوں بیدار ہو گئے ہو؟ نہیں یہ مجھے نہیں یار, وہ اگین میں بھول نہیں گیا, بجٹ کے اندر پوری ڈیٹیلز ہیں. ہماری جو سوشل پروٹیکشن یونٹ ہے
اس کے اندر اسکیمز ہیں سبسڈی کی، اور وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. اور آپ ایبسلیوٹلی رائٹ، ہم نے عام آدمی کے حال ایک تو ہم نے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ آپ کو اس کا بھی علم ہوگا. پھر ہم نے جو منیمم ویج بڑھانے کے لیے سعید صاحب انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے، وہ جلدی ہو جائے گی، اس کے لیے بھی بات کی ہے. ہم نے جو ہے پور سوشل پروٹیکشن اکنامک سسٹینیبلٹی انیشیٹو پہ 17 ارب روپے ایک رکھے ہوئے ہیں. اور جو جلدی میں مجھے ملا ہے وہ یہ ہے، بٹ یہ پوری سوشل پروٹیکشن کی ہمارا سیکشن ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک تھینک ہے، یو. جو لوگ رہ گئے ان سے پرسنل اگلی دفعہ یار. معذرت ان سے جی، جو لوگ رہ گئے. جی صحیح.